آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 52 تا 56 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإلیہ ترجعون۔ ثم قیل پھر کہا جائے گا للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ذوقوا عذاب تم چکھو عذاب، الخلد ہمیشگی کا، هل تجزون نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا بما مگر اس کے ساتھ جو کنتم تھے تم تکسبون کماتے۔ فرمایا ثم قیل للذین ظلموا پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد اب ہمیشگی کا عذاب چکھو، تم کفر شرک اور تکذیب کرتے تھے اور جب تک عذاب ظاہر نہ ہوا تم نے ایمان قبول نہ کیا، لہذا اب تمہیں ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو هل تجزون الا بما کنتم تکسبون تم کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو تم کماتے تھے، یہ عذاب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں انما ہی اعمالکم اخزیہا لکم، یہ تمہاری ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے شمار کر رکھا ہے، آج تمہیں ان کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ عز و جل سے شرک اور کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان سے کہا جائے گا جس عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کا مزہ چکھو، تم دنیا میں جو کفر اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ اور وہ خبر دریافت کرتے ہیں آپ سے، احق ہوا کیا حق ہے وہ عذاب، یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھا ایک بار حق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا، اس لیے یقیناً یہ ہو کر رہے گا۔ قل کہہ دیجئے ای و ربی ہاں قسم ہے میرے رب کی، انہو بلا شبہ وہ لحق یقیناً حق ہے، وما اور نہیں انتم تم بمعجزین عاجز کر سکتے اللہ کو۔ نباؤ بہت بڑی اہمیت والی خبر کو کہتے ہیں۔ یستنبئون نبا کے باب استفعال سے طلب کے لیے ہے، جب کفار کو ان کے سوال متی ھذا الوعد کا مذکورہ جواب دیا گیا تو انہوں نے اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے دوبارہ سوال کیا احق ہوا
کیا یہ سچ ہی ہے یا محض ہمیں ڈرایا جا رہا ہے؟ چونکہ کفار اپنے قیامت کے انکار اور قرآن کے اس کے قیام پر واضح دلائل کی وجہ سے سخت قلق اور پریشانی کا شکار تھے کہ اسے مانے یا نہ مانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یقین دلانے کے لیے تاکید کے کئی الفاظ جمع کر کے فرمایا، قل آپ ان سے کہہ دیجئے ای و ربی انہو لحق، ای کا معنی نعم یعنی ہاں ہے، مگر یہ ہمیشہ قسم کے ساتھ آتا ہے، پھر انا تاکید کا ہے، پھر لام تاکید ہے، ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے، یقیناً یہ ضرور حق ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، قرآن مجید میں جیسی صرف دو اور آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالی جل شانہ نے آخرت کے منکروں کو قسم کھا کر کہنے کا حکم دیا۔ پہلی آیت وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم۔ دوسری آیت زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن وما انتم بمعجزین۔ با کی وجہ سے نفی کی تاکید کے لیے ترجمہ ہرگز کیا گیا ہے، یعنی نہ تم ہمارے عذاب سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو کہ ہمیں پکڑنے سے عاجز کر دو، اور نہ کسی طرح اسے روک سکتے ہو۔ حاصل یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز لی جا سکتی ہے جس کا مشرکین مکہ انکار کر رہے تھے، مثلا قرآن، عذاب الہی کا ان پر واقع ہونا، موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دیا جانا وغیرہ۔ ان کے سوال کا انداز ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ یہ باتیں ماننے کو قطعاً تیار نہ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ پورے وثوق کے ساتھ اپنے پروردگار کی قسم کھا کر اسے شاہد بنا کر کہہ دو کہ یہ امور ایسے حقائق ہیں جو ہو کر رہنے والے ہیں، اور تم نہ انہیں روک سکتے ہو اور نہ ہی اللہ کے قبضہ قدرت سے تم فرار کی راہ اختیار کر سکتے ہو۔ وَلَوْ أَنَّ، اور اگر بے شک، لِكُلِّ نَفْسٍ، وہ ہر نفس کے لیے، ظالمت، جس نے ظلم کیا، ما جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں سارا، لفتدت، تو ضرور فدیہ دے دے گا، بھی اس کے ساتھ، وَأَسَرُّوا، اور وہ مجرم چھپائیں گے، الندامت، ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب۔ فرمایا وَأَسَرُّوا الندامة لما رأوا العذاب، یعنی جس عذاب کا وہ ساری عمر مذاق اڑاتے رہے، جب ان کی توقع کے بالکل خلاف یکا یک سامنے آ جائے گا تو ان کی عجیب کیفیت ہوگی۔ ایک طرف وہ سخت شرمندہ ہوں گے اور ان کے ضمیر انہیں کوس رہے ہوں گے، لیکن دوسری طرف وہ اپنی شرمندگی کو اپنے ساتھیوں اور ماننے والوں سے چھپانا بھی چاہیں گے کہ کہیں وہ ملامت نہ کریں، اس لیے دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے اور بظاہر مطمئن بننے کی کوشش کریں گے۔ قاموس میں لکھا ہے کہ اثر رہو ازداد میں سے ہے، اس کا معنی چھپانا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی۔ دوسرا معنی یہ بنے گا کہ وہ عذاب دیکھیں گے تو ندامت کا اظہار کریں گے، وقضی، اور فیصلہ کیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم لا، اور وہ نہیں، یظلمون، ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی آخر میں صرف وہ اعمال صالحہ کام آئیں گے جو کسی نے اللہ اور آخر کے دن پر ایمان لاتے ہوئے اپنے لیے آگے بھیجے ہوں گے۔ اعمال کے سوا وہاں نہ مال دولت کام آئے گا، نہ قرابت اور نہ سفارش۔ بیان کردہ آیت میں مال و دولت کا ذکر بفرض تسلیم ہے، یعنی اگر کسی مجرم کے پاس آخر کو دنیا بھر کے خزانے اور مال و دولت موجود ہوں تو وہ یہ سب کچھ دے دلا کر عذاب سے اپنی جان چھڑا لے، مگر یہ بات وہاں ناممکن ہوگی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کم سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا مافیا کی دولت موجود ہو تو کیا اسے اپنے فدیہ میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ
تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے دنیا میں سے آسان تر بات طلب کی تھی اور کہا تھا کہ اس بات یعنی توحید پر قائم رہے گا تو میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا، مگر تم شرک پر اڑا رہا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزانہ اور مال و دولت ہے یہ سب اگر ہر کافر مشرک کی ملک میں ہو تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دیتا اور قیامت کے دنوں سے اپنی رہائی کے لیے فدیہ کر ڈالتا، لیکن یہ فدیہ قبول نہیں اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں۔ جب قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کافروں کے سردار عذاب دیکھیں گے، وہ دل ہی دل میں شرمندہ اور پشیمان ہوں گے، لیکن اپنی شرمندگی عام کافروں سے چھپانے کی کوشش کریں گے اور اس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، چونکہ اللہ عز و جل نے کفر شرک کی سزا کا دائمی ہونا بیان فرما دیا اور قانون بنا دیا، تو اب جیسے یہ سزا ملے گی اسے یقیناً قانون کے مطابق ملے گی اور قانون کے مطابق سزا انصاف ہی ہوتی ہے۔ الا آگاہ رہو ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں، الا خبردار ان وعد اللہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے۔ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے، ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے اور وہی اس کا مالک ہے، تاہم اس نے اپنی رحمت سے بعض چیزوں کو عارضی طور پر بندوں کی ملکیت میں دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے استعمال کے لیے اپنا حق کی ملکیت استعمال کر سکیں، انہیں حلال و حرام جائز و ناجائز سے مطلع کر دیا گیا ہے اور خبردار کر دیا گیا ہے کہ تم ان چیزوں کے حقیقی مالک نہیں ہو بلکہ حقیقی مالک خداوند تعالیٰ ہے، جس کے احکام کے مطابق تم نے تصرف کرنا ہے، جیسے کہ غلاموں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے خادم ہیں، اللہ نے کسی وجہ سے انہیں تمہارے سپرد کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے حقیقی مالک ہو اور ان کے معبود بن گئے ہو، غرض ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا خالق مالک تو اللہ رب العزت ہی ہے، مگر اس نے انسانوں کو عارضی مالک بنایا ہے۔ اگر بندے اللہ کے وضع کردہ اصول ضوابط کے مطابق کام کریں گے تو ٹھیک رہیں گے، ورنہ اللہ کے باغی بن جائیں گے اور پھر آخرت میں انہیں اپنے اعمال کی سخت جواب دہی کرنا ہوگی۔ جب ہر چیز خدا تعالیٰ کی ملکی ہوتا ہے تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ الا ان وعد اللہ حق، خوب سن لو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل برحق ہے، قیامت ضرور برپا ہوگی اور انسانوں سے بعض پرس بھی لازمی ہوگی اور پھر ہر ایک کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ بھی دیا جائے گا، لہذا لوگوں کا فرض ہے کہ وہ برائی سے بچیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت بے سمجھ ہے، بے عقل ہے، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ جب مالک الملک خدا تعالیٰ ہے تو پھر غیروں کی پرستش کیسی، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کا کیا معنی، مگر لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر شرک اور معاصی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ ہوا یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مرتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے، ہوا یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے، کوئی حکیم ڈاکٹر سائنسدان کسی کو زندگی عطا نہیں کر سکتا، وہ الحی یعنی حیات کا مالک ہے جس کو جتنی چاہے زندگی عطا کر دے، موت بھی اسی کے اختیار میں ہے، جب چاہتا ہے کسی کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے، یہ بات تمام انسان تسلیم کرتے ہیں، موت کے اسباب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ دراصل موت بھی اس کی قبضہ قدرت میں ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ بعض لوگ موت اور زندگی کو دو مختلف ذاتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہندو مشرکین کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کے عقیدے کے مطابق برہما جی پیدا کرتے ہیں اور وشنو جی موت دیتے ہیں، یونانی اور بعض دوسرے مشرک بھی اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، تھامنے والا اور مارنے والا مختلف معبود ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا هو الحی القیوم، زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے اور ہر چیز کو قائم کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر کفر اور شرک کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید آ جائے گی، تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا، پھر تم قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔